مسلمان اپنے دور فتوحات میں جہاں کہیں بھی گئے اپنے ساتھ علم و تہذیب کی روشنی بھی ساتھ لے گئے، کیونکہ تاریخ کے اس راز کو وہ جان گئے تھے کہ ملکی فتوحات علمی و عابدی، روحانی اور دینی فتوحات کے بغیر کوئی گہرا اور پائیدار اثر نہیں چھوڑ سکتی۔ مثال کے طور پر مغرب میں اسپین کو اور مشرق میں ہندوستان کو مسلمانوں نے تہذیب کی تاریخ کا ایک درخواہ باب بنا دیا۔ ہندوستان اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کو جب مسلمانوں نے فتح کیا تو محمود غزنوی جس وقت ملک کی فتوحات میں مصروف تھا تو البیرونی ساتھ ہی علمی فتوحات میں مشغول تھا۔ شہاب الدین غوری کے قدم جس وقت ہندوستان میں جم رہے تھے تو اسی طرف دوسری طرف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اپنے باطنی فیوضات و برکات سے جملہ قد ہند کو منور و روشن فرما رہے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ حضرت خواجہ بختیار کاکی کی سلطنت بھی قائم تھی۔ خلجیوں کا دربار سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے سامنے مان تھا۔ الغرض ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ اگر اس ڈھنگ سے کیا جائے تو یہ بات صاف اور روشن ہو جاتی ہے کہ علماء، مشائخ، دینی پیشوا سلطانوں اور حکومتوں کے اصل معیار تھے۔ ان کی درویشی اور شہنشاہی اور ان کی قلندری میں شان سکندری تھی۔ مشائخ کی خانقاہیں، علماء کی درس گاہیں، مفسرین کی کتابیں اور علمی کوششیں ان سلطانوں کے لیے دل کا کام کرتی تھیں، اور وہ بادشاہ اور وہ سلاطین اپنی سلطنت کی بقا اور استحکام کے لیے ان بوریہ نشین علماء و صالحہ کے دربار میں حاضری دیتے رہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نقوش قدسیہ شبنم بن کر جگر لال میں ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں تو طوفان بن کر دلوں کو ہلا بھی سکتے ہیں۔ انہی ذات قدسیہ میں سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کا نام بھی بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی نفرتوں کو مٹانے کی کوشش کی، ساتھ ہی لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ ان کی بھلائی اور خیر انسان بن کر رہنے میں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات رہے ان سے ملنے بادشاہ بھی آتے، فقیر بھی آتے، مسلمان بھی آئے اور غیر مسلم بھی۔ انہوں نے سب سے یکساں سلوک کیا، نہ کسی بادشاہ سے مرعوب ہوئے، نہ کسی فقیر کو کمتر سمجھا، اور نہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی حالات زندگی میں دوسرے اولیاء کے مقابلے میں جو بات نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کراماتوں کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ سلطان المشائخ ولی تھے۔ شیر خواری کے زمانے میں رمضان آتا تو سحری سے افطار تک دودھ نہیں نوش فرماتے تھے۔ انہوں نے زندگی کی اول ساعتوں میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر سے بیعت کر لی، اور نوجوانی ہی میں انہوں نے خلافت کا منصب بھی مل گیا، اور پھر دہلی میں بیٹھ کر ہوا میں اڑے بغیر، شیر پر سواری اور سانپ کا کوڑا بنائے بغیر انہوں نے انسانیت کی ایسی زبردست خدمت انجام دی کہ دنیا ان کی بدِ بادام بن گئی اور وہ بارگاہ الہی میں محبوب ہو گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء ان لوگوں میں نہیں تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 40 برس بغیر کھائے پیے
گزار دیتے تھے، ایک ٹانگ پر برسہ برس کھڑے رہتے ہیں، شہر اور آبادی چھوڑ کر جنگل اور غار آباد کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ چھو منتر کی دنیا سے ان کا دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں نہ کوئی اونچا ممبر تھا جس پر چڑھ کر وہ تقریر کرتے، وہ تو پرسوز دل اور نرم گفتگو تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ بالکل بے غرض ہیں، ایثار پیش ہیں، اپنی ذات کا کم سے کم اور دوسروں کو زیادہ سے زیادہ خیال کرتے ہیں۔ ان کے خلوص، ریاضت اور مجاہدات میں ان کی شخصیت کو ایسا نورانی بنا دیا تھا کہ بندے تو بندے، خدا تک ان کے اوپر پیار آتا تھا، اور جناب خلق سے ان کے محبوب الہی ہونے کا اعلان ہونے لگا۔ اور پھر یہ ہوا کہ کوئی شخص ان کے پاس آتا اور کہتا کہ میرا فلاں کام کے لیے دعا کیجیے، تو ان کی دعاؤں میں اتنا اثر تھا کہ وہ اسے دکھ سکھ سمجھ کر بے قرار ہو جاتے تھے، مطلب دوسروں کے حالات کو بالکل گہرائیوں سے سوچتے تھے تو اور بے قرار ہو جاتے تھے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو آنسوؤں سے لبریز رہنے والی آنکھیں بھی چھلک پڑتی تھیں، اتنا روتے تھے دعا کر کے لوگوں کے لیے کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے۔ یہ شان ہے اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے چاہنے والوں کی، اللہ کے راستے میں زندگی گزارنے والوں کی۔ حضرت محبوب الہی کے بستر سے آشنائی بہت کم رہی، جس کی راتوں اور دنوں میں اپنے معبود کے آگے جھکنے میں صرف ہوئے، جس جسم کی ہر حرکت پر مشیت خیر خیر کہتی ساتھ چلتی تھی، ایسا جسم کی زبان کے الفاظ اور آنکھ کے آنسو کب بے اثر رہ سکتے تھے؟ آنکھ کے آنسو کب بے اثر رہ سکتے تھے؟ ایک دفعہ اس بیماری کو بھی شرم آ جاتی ہوگی جو اللہ کے محبوب کو پریشان کرے، بیماری بھی پریشان ہو جاتی ہوگی۔ ماشاءاللہ، محبوب الہی کی دعا سے بیماروں کو صحت اور بے اولادوں کو اولاد اور نداروں کو مال و منصب ملتا تھا، قرض داروں کا قرض ادا ہوتا تھا، قیدیوں کو رہائی ملتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی پیروکاروں کو ایسا حق ادا کیا تھا کہ جیسے عہد صحابہ دوبارہ واپس آ گیا ہو۔ انہوں نے اپنے مریدوں اور خلفاء کو کمال کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ان میں سے بھی جس کی پیروی کی جاتی ہدایت مل جاتی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ویرانے میں بھی آ کر چراغ جلایا۔